کوئی سلام کوئی دعا کوئی گپ شپ ہو نہیں، بریکنگ دے اور گھر جائیں اور اللہ خیر صلی اللہ۔ کون سے لمحات؟ ہاں وہ یہ تھا کہ میرا خیال ہے میرا بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ نئی حکومت آئی اور مجھے خود ریزائن کرنا چاہیے اور ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی ٹیم بنائیں، اور یہی میں نے پرائم منسٹر صاحب اس وقت کے جو بنے تھے ان کو اپنے خط میں یہی لکھا تھا کہ یہ آپ کا حق ہے اور آپ اپنی نئی ٹیم بنائیں۔ اور یہ میں ضرور کہوں آپ کو کہ مجھے اس وقت ایشورنس دلائی گئی تھی پاورفل کوارٹرز کے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ ٹکے رہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ رہیں گے یہاں۔ مگر میں نے سوچا کہ نہیں، ایسی ٹھیک نہیں ہے، پرائم منسٹر کا حق ہے اور ان کو کرنا چاہیے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں جیسے ریزائن کر کے گھر پہنچا تو مجھے فون آیا ہے کہ آپ نے ریزائن کر دیا ہے۔ میں نے کہا جی میں نے کر دیا۔ تو آپ سے تو یہ کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی اور آپ ہی رہیں گے، اور یہ بات ہو چکی ہے کہ آپ ہی رہیں گے۔ میں نے کہا نہیں، وہ آپ تو ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے تو یہ ہے، مگر مناسب یہی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنی ٹیم ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ اپنی ٹیم بنانا چاہیں گے، اور انہوں نے میرے خلاف بڑے الزام بھی لگائے ہوئے تھے اس وقت، آپ کو یاد ہوگا۔ تو میں نے کہا بدمزگی نہیں ہونی چاہیے، عدالتوں میں نہیں گھومنا چاہیے، آرام سے گھر جائیں۔ اب تو اگلے 4 سال میں نے بالکل جو 2 چیئرمین آئے، میں نے ان کی کارکردگی کے اوپر کسی قسم کا کامنٹ نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو بڑے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہمیشہ پوچھتے تھے آپ کچھ تو کہیں، کچھ تو کہیں، اور میرا یہ موقف رہا کہ نہیں، مناسب نہیں ہے، ان کو اب کام کرنے دیا جائے، غلطیاں ہوتی ہیں، مگر میں نے اس کشتی کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا۔ تو ظاہر ہے اپنا اپنا موقف ہوتا ہے ہر چیز کا۔ پھر تھوڑا بہت دکھ تو ہوتا تھا جب آپ نے کچھ ایسے انیشیٹیوز لیے تھے پھر ان کو روک دیا گیا، یا کچھ اچھے لوگ رکھے تھے ان کو فارغ کر دیا گیا کیونکہ وہ میرے قریب تھے۔ مگر جیسے وہ پنجابی کہتے ہیں کڑوا کٹ کی طرح، کڑوا گھوٹ کرنا پڑا، چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ شروع میں تھوڑی سی بدمزگی بھی ہوئی تھی، اور کچھ میرے بارے میں غلط فگرز انہوں نے اپنے ویب سائٹ کے اوپر لگا دیے تھے، آج پھر وہ گھما رہے ہیں اس کو۔ تو صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت وہ غلط تھے، وہ بنائے گئے تھے اور کسی کے کہنے پہ بنائے گئے تھے، اور وہ 4 سال لگے رہے وہاں، اور میں نے ایک لیگل نوٹس بھی دیا تھا پی سی بی کو۔ یہ آج آپ کو میں بات بتا رہا ہوں کہ میں نے پی سی بی کو ایک لیگل نوٹس بھی بھیجا تھا کہ آپ نے یہ زیادتی کی ہے میرے ساتھ، یہ غلط فگرز جو ہیں آپ نے لگا دیے۔ بہرحال پھر میں نے اس کو پرسیو اس لیے نہیں کیا، میں نے کہا یہ سنیں گے تو نہیں بات، لڑائی جھگڑے تو میں نے کرنے نہیں ہیں، بہرحال ریکارڈ پہ آ جائے کہ میں نے پروٹیسٹ کیا، اور پھر میں نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد۔ اور اب میں دیکھ رہا ہوں وہی گھوم پھر کے اس کو ٹوسٹ کر کے پھر لگا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جب میں واپس جاؤں گا لاہور تو اصلی حقیقت کیا ہے وہ پھر اب میں لگاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ جی سر، جب آپ یہاں سے گئے تھے اس وقت نیشنل اسٹیڈیم کراچی تھا، اب آپ 4 سال 4.5 سال کے بعد واپس آئیں تو یہ نیشنل بینک کرکٹ ارینا بن چکا ہے، تو سر کیا کہیں گے اس بات؟ نہیں، مطلب ہے مجھے ذرا کانکریٹلی بات کرنا، کیا خرابی ہے یہاں؟ سر نام چینج ہو گیا اسٹیڈیم، ایک ایگریمنٹ ہوا نیشنل بینک کے ساتھ، اس کو ارینا کا نام دیا۔ آپ کو نہیں پتا؟ جی مجھے پتہ چلا ہے اور سنا ہے کہ جاتے جاتے یہ کر گئے ہیں۔ دیکھیے وہاں لاہور میں بھی اس موضوع پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی جب میں آیا تھا، تو کہ جی غدافی صاحب اب اچھے نہیں رہے، وہ اب بدنام ہو گئے ہیں، اس لیے غدافی صاحب کا نام ہٹانا چاہیے اور کوئی اور نام رکھنا چاہیے اس میں۔ یہ جب میں آیا تھا 2013 میں، تو اس وقت یہ کچھ میڈیا میں کچھ لوگوں نے یہ بات کہی، کچھ ہمارے بورڈ کے اندر لوگوں نے یہ کہا کہ جی اب غدافی اسٹیڈیم کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ جو لوگ کسی وقت اچھے تھے اب برے ہو گئے، کل کو پھر اچھے ہو سکتے ہیں، ہمیں کیا پتہ۔ جب ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے۔ اسی لیے میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ جو پرانی سڑکیں ہیں یا بلڈنگز ہیں
ان کے جو بھی نام رکھے گئے ہیں جو تاریخ میں اب روٹ ان کا جڑیں بن چکی ہیں، فریئر ہال ہے یا غدافی اسٹیڈیم ہے یا جو بھی ہے، میکلوڈ روڈ ہے یا جو بھی ہے، ہال روڈ ہے، نسبت روڈ ہے، تو اس کو نہیں چینج کرنا چاہیے، بیکاز ہماری یادیں بھی ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ وہ ہماری بات تو سنی نہیں جاتی جہاں تک حکومتوں کی بات ہے، مگر جب پی سی بی میں آیا تو میں نے کہا اب وہی فلسفہ یہاں بھی ہمیں چلانا چاہیے، تو اب اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے۔ مگر ایک سجیشن ایسا آیا جو کہ بڑا مشکل ہو گیا تھا اس کو ریزسٹ کرنا، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، آج پہلی دفعہ یہ بات ہو رہی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی غدافی اسٹیڈیم کا نام ہٹا کے ایدی اسٹیڈیم لگنا چاہیے، تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں کہ ایدی صاحب سے زیادہ پیارے اور اچھے انسان نہیں گزرے، اور یہ تو بہت فخر کی بات ہوگی۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں، غدافی اسٹیڈیم نہیں، کراچی اسٹیڈیم، کیونکہ کراچی کے تھے وہ، یہ کراچی کے فخر اعظم تھے، ان کا نام ہونا چاہیے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہ رہنے دیں جو ہے، اس کو نہ چینج کریں، اس کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی رہنے دیں، اس کو غدافی اسٹیڈیم رہنے دیں۔ تو پھر ہم نے نہیں کیا، ہم نے کوئی نام تبدیل نہیں کیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8-10 کروڑ کے لیے ایک نام چینج کیا جا رہا ہے۔ اب بات یہ ہے جی کہ جو اس کی جسٹیفیکیشن دی گئی ہے، مجھے اس کا احساس ہے کہ اس سے کافی وزن ہے، کیونکہ باقی بھی دنیا میں اسٹیڈیمز جو ہیں وہ کہیں کہیں تو میلبرن اسٹیڈیم ہے یا وغیرہ، اور کہیں کہیں اسپانسرز کے نام بھی لگے ہوئے ہیں ان اسٹیڈیمز کے ساتھ۔ اگر ہم پی ایس ایل کے ساتھ اسپانسر کا نام لگا سکتے ہیں اس کو کامیاب کرنے کے لیے، تو ان پرنسپل تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ بارکلیز کپ ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہاں سب چیزیں یہ ہے، نیٹ ویسٹ۔ تو اب انہوں نے یہ کر دیا ہے، اور آرگیومنٹ یہی ہے کہ اگر پی ایس ایل کے ساتھ ایچ بی ایل کا نام ہو سکتا ہے تو اسٹیڈیم کے ساتھ نیشنل بینک کا نام کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر میں چاہوں گا آپ بھی اپنی کوئی رائے دیں، کیونکہ یہ معاملہ ہم اب ڈسکس کریں گے اپنے بورڈ کے اندر بھی، کہ کیا یہ مناسب فیصلہ تھا یا نہیں تھا، یا کیا کرنا چاہیے۔ انفیکٹ تو